اب میں چند باتیں عرض کروں گا جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، غور کرتا رہے. ہے جو سجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آج شروع تو کر دینا، کسی میں شریک ہو جائے. اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوس اور معصور وہ ہے بیعت کا نظام. لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو، وہ بھی مباح ہے، جماعت کے حق میں ہے، بشرطے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو. وہ چار آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو، جس کا اخلاقی ایک معیار ہو. اب میں ذرا چند باتیں آپ سے عرض کر دوں. 65 سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا. پہلا میرا کام تھا دعوت رجوع القرآن کا، جو آج تک چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو. اس ضمن میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے، کس طور سے ہوا ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ریشنلے کیا ہے، وہ میری ایک کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. یہ کتاب مطالعہ کریں جن سے آپ کو بھی میرے کام کے اس پہلی شق سے کوئی دلچسپی ہے. اس کے ضمن میں آپ نے سن لیا ہے یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، 1 ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے. لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے، امریکہ سے آ کے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور 1 ایئر کورس کر کے نوجوان جا رہے ہیں. الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیعت کی بنیاد، ایک مردہ سنت کو زندہ کیا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن، حدیث، سنت، سیرت اور 1400 برس کی تاریخ دنیا جو ہماری مسلمانوں کی ہے، 1300 برس تک کم سے کم کوئی اور بنیاد اجتماعیت کی ہے ہی نہیں سوائے بیعت کے. حضور نے کی بیعت، آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، بیعت کرو. یا پھر وہ بیعت جو عقبہ ثانیہ میں لی گئی تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکر، بڑی طویل حدیث ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی. ہم نے اسی کو اخذ کیا ہے، اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے، جو بیعت وہیں سے لی ہے. بہرحال ہم نے اس پر ایک جماعت مرتب کر دی ہے، ڈھانچہ بنا دیا ہے، نظام العمل بنا دیا اس کا. یہ نہیں ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں. لا حول ولا قوت. حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے. حضور نے فرمایا تھا غزوہ بدر میں کہ کم یہاں لگا دو، لگا دیا گیا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی سے ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر، اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں. فرمایا ہاں کہو کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ، اس کی روح سے وہاں پر کیمپ ہو تو اچھا. فرمایا اٹھاؤ، اکھاڑو کہ ہم یہاں سے لگا دو. تو مشورہ شامل ہوں، پھر آپ ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے. قرآن مجید میں حضور کو حکم ہے، مشورہ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، ذاتی تنقید بھی کیجیے. ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے. باقی شورا کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ. تو ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف پیری مریدی کا دھندا رہ گیا تھا، اسی لیے پہلے لوگ بڑے ہنسے یہ بیعت تو جماعت. لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ، اب وہ ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہے اور اس کو ہم نے اس کا پورا نظام العمل بنا دیا ہے. اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں اس طرح مشورہ ہوگا، اس طرح بات ہوگی. اور اس کے لیے 10 کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 50-50 60-60 صفحے کے. تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے وہ 10 کتابچے اس وقت یہاں نہیں ہوں گے، لیکن جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھنی ہے بات، اب جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. یہ بھی ایک جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے، جو بھی قافلے ہیں دیکھیے، سب کو دیکھیے، لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو 10 کتابچے چھوٹے چھوٹے. عزم تنظیم، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، تعارف تنظیم، نظام العمل، میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائیداد بنائی ہے، کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری روٹی کہاں سے چلی ہے، اب کیا صورتحال ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا. وہ میرا حساب کم و بیش کے نام سے وہ پمفلٹ موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو اب سیریسلی بات کو سمجھ میں آ گئی ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ میرا فرض ہے، آپ رسپانسبل.
مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام لازم ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے، مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ لازم ہے۔ یہ اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے، جو تلاش کرے گا وہ پائے گا، جو اندہ یا بندہ۔ باقی میرا ایک ماضی بھی ہے، وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں 10 برس تحریک کے ساتھ، جماعت میں 3 برس اور 7 برس جمعیت طلبہ میں۔ جمعیت طلبہ میں ناظم اعلیٰ بھی رہا ہوں آل پاکستان، جبکہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے، اور جماعت اسلامی میں ایک ضلعی تنظیم کا امیر رہا ہوں، ضلع منگمری کا۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ میرا ماضی ہے، اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا، اس پر میری پوری کتاب موجود ہے۔ کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مولانا مودودی پر نہیں لگایا، لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے بات سامنے آ چکی ہے، ہماری یہ ساری ایکسرسائز میں فٹیلٹی ہے، ہمیں انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ جو میں نے 25 برس کی عمر میں لکھی تھی، اور جماعت کا رکن تھا اس وقت تک، میں نکل کر نہیں لکھی ہے میں نے، وہ تو جس کو نوٹ آف ڈسینٹ ہوتا ہے، پارٹی ورکر ہے، ممبر ہے، اور وہ ڈسولیوژن ہو گیا کسی وجہ سے، اختلاف ہو گیا ہے تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے نا، وہ میں نے پیش کی تھی۔ وہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس سارے اختلاف کی، اور پھر بڑے بڑے لوگ مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب، عبدالغفار حسن صاحب، عبدالجبار غازی صاحب، عبدالرحیم اشرف صاحب، کراچی کے شیخ سلطان صاحب، شیخ جمیل الرحمان صاحب، اور بہت سے مولانا افتخار بلخی صاحب، یہ سب لوگ جو جماعت سے علیحدہ ہوئے، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس پر بھی پھر میری ایک کتاب ہے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب۔ جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا ہو، کچھ شکوک و شبہات تو میرے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کر دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے حجابات سے قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا، اسٹڈی کریں، معلوم کریں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ ہوتا ہے۔ تیسرا کام جو الحمدللہ میں اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر مانتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اسے کسی درجے میں بھی کوئی خود ستائی نہ سمجھیے، بلکہ آج ہی جو آپ نے آیت پڑھی ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو بھی نعمتیں ہوئی ہو ان کا تذکرہ کیا کرو۔ الحمدللہ کہ منہج انقلاب نبی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے، اور اس سے ہم نے ایک پروسیس اخذ کیا ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں نہ آئے پھینک دیجیے اٹھا کر، کسی جگہ پر اختلاف ہو تو مجھ سے کیجئے بات۔ منہج انقلاب نبی کتاب بھی ہے، کیسٹس بھی ہے، آڈیوز بھی ہے، ویڈیوز بھی ہے۔ چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی، سن 91 میں میں نے یہی کراچی سے شروع کی، پھر اس کے بعد یہی کراچی میں خالد دینا ہال میں میں نے 4 دن لیکچر دیے خلافت کے موضوع پر، اور اس کے بعد اگرچہ پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی موومنٹ چلایا جائے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ضرور دستخط کر دیتے ہیں، فارم پر کر دیتے ہیں، 2000 کا جلسہ ہے، 200 فارم ہمیں مل گئے، لیکن اس کے بعد ان کو ڈھونڈیے تو ملیں گے نہیں۔ لہٰذا وہ ہم نے صرف یہ رکھا، محدود کر دیا ہے کہ جو بیعت نہ کرنا چاہیں ابھی اور تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں تو وہ معاون تحریک خلافت ہو جائے۔ چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی، سن 91 میں میں نے یہی کراچی سے شروع کی، پھر اس کے بعد یہی کراچی میں خالد دینا ہال میں میں نے 4 دن لیکچر دیے خلافت کے موضوع پر، اور اس کے بعد اگرچہ پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی موومنٹ چلایا جائے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ضرور دستخط کر دیتے ہیں، فارم پر کر دیتے ہیں، 2000 کا جلسہ ہے، 200 فارم ہمیں مل گئے، لیکن اس کے بعد ان کو ڈھونڈیے تو ملیں گے نہیں۔ لہٰذا وہ ہم نے صرف یہ رکھا، محدود کر دیا ہے کہ جو بیعت نہ کرنا چاہیں ابھی اور تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں تو وہ معاون تحریک خلافت ہو جائے۔ اور ایک ہم نے تحریک خلافت ایک بنائی ہے رجسٹرڈ باڈی، تاکہ خلافت سے متعلق جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کو پہنچایا جائے۔ ماڈرن حالات میں ماڈرن اسٹیٹ ہو، خلافت ہو، خلافت اصولی طور پر کیا تھی اور خلافت حضور کے دور میں کیا تھی اور خلافت اب کیا ہوگی، اس کو سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے تعاون چاہیے، وہ کتابیں پھیلیں، چھپے۔ اس حوالے سے یہ 4 شق ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تھوڑی سی بات اور کر دوں، میرا تعلق کن سے ہے۔ دعوت رجوع قرآن میں میں نے اپنے فکر کے، اپنی سوچ کے 4 سورسز معین کیے ہیں۔ اولین فکر جو ہے میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے، اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے ان کا فلسافیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔
اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریکی فکر، تحریک، اقبال مفکر تھے، وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے۔ اگرچہ ابھی معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے اس کے انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری سٹیجز میں سن 35-36 میں بیعت کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب، اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا علامہ اقبال کی آخری خواہش، اس میں خط و کتابت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ریکارڈ میں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کر نہیں سکے۔ یہ کام مولانا مودودی نے شروع کیا، تحریک اٹھائی، جماعت بنائی۔ لیکن مولانا مودودی سے پہلے میرے نزدیک ابو الکلام بھی تھے، انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی 1913 میں، اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی۔ اس حوالے سے یہ میرا ایک پس منظر ہے۔